عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل پہلے قاتل جیسے ہوتے تھے نا، کرائے کے قاتل ہوتے تھے تو بوند سی قتل کر دیتے، کسی کو مار دیا، راستے میں کچھ کر دیا، یہ کرائے کے قاتل ہوتے تھے. آج کل کئی ڈاکٹر اور کئی یہ جو عورتیں ہوتی ہیں جو بچہ کیا زچہ بچہ والے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس الٹراساؤنڈ ہے تو اس کو یہ کرائے کی قاتل ہے. یہ سمجھ جائیں، یہ نہ کہیں کہ ہم نے کسی کو، کیونکہ جان بوجھ کر ایسے کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے، کچھ اب تو 10 سال 20 سال 30 سال آگے جائیں تو وہاں ایک نعرہ لگایا جاتا تھا، خاندانی منصوبہ بندی. یاد ہے؟ یہ وہی ایک تسلسل ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ مسلمانوں کی آبادی، ہندوؤں کی آبادی کو کم کیا جائے، خشیت املاق کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے، یہ لوگ مر جا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے. بہانا یہی تھا، لیکن پشت پر وہ چیز تھی. پھر اس پر لوگ زیادہ عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ پشتون تو ویسے بھی کہتے کہ جب تک 20 بچے نہ ہو تو وہ کہتے. ایک آدمی سے پوچھا کہ اس نے کہا میں دعا کر کے اللہ بیٹی میں ایک پہلے ہے، وہ کہا الحمدللہ 8 تو ہے 2 بھی ہے کم ہے، 1 درجن ہو جائے پھر تھوڑا سا گزارا ہو جائے گا. تو وہ سمجھ گئے کہ درجن جو ہے کم نہیں ہوگی. پھر دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا 2 بچے 2 ہی بچے اچھے، پھر چھوٹا خاندان زندگی آسان. پھر لوگوں نے کہا کہ بڑا خاندان زندگی آسان، وہ بھی نہیں مانا. پھر پوری وہ لگا دیا کہ اس سے تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب کسی کو بڑھاتا ہے تو اس کو کوئی چھوٹا کم نہیں کر سکتا. پھر یہ ادارہ صحت والے ڈبل چور ہے پتہ نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ڈاکٹروں کو پیسے دیتے ہیں. جس طرح انہوں نے کورونا میں خود جج نے اعتراف کیا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اتنے لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ کسی کو مارنے پر، ایسا تھا. اور میں بڑی چیخ رہا تھا، لیکن بڑی جگہ والی چیخ کون مانتا ہے، چیخ رہا تھا. لیکن پھر خود ایک ڈاکٹر نے اعتراف کیا کہ جو اسپتال گیا وہ مر گیا. جس کو بیڈ نہیں ملا اس کو موت نہیں ملی، جس کو بیڈ ملا اس کو موت ملی. کیونکہ جس کو بیڈ نہیں ملا وہ سخت چائے پیتا وہ کیوں مرے. اور جو اندر چلا گیا تو اس کو گیس سلنڈر لگا دیا گیا، تھوڑا زیادہ کرو مار دیا. تو یہ ساری کرائے قاتل ہے. اور پھر فضا ایسی بنائی تھی، بکسے رکھے تھے کہ یہ ساری موت کے لیے آئے ہیں. اور خود ڈاکٹر نے نکیرین کے کپڑے پہنے تھے. وہ قبر میں جو آتے ہیں منکر نکیر، وہ کیا اس کے کپڑے پہنے تھے. میں نے خود ایک بہت زیادہ سخت بات کی کہ تم کیا لوگوں کو ڈراتے ہو. میں بیمار ہوا تھا، میری آپریشن تھا، وہ
تو میں نے کہا کہ اگر ماسک کسی نے پہنا ہو تو میں نہیں آؤں گا، مر جاؤں گا. اور یہ لباس اتارے گا سب، وہ اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، سب نے لباس اتار دیا اور پھر وہ آپریشن بھی کیا. تو یہ ڈبل چور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کرائے کا قاتل ہے. کس طرح لوگوں کو مارا جائے؟ تو ہم عوام کا بیچاری کیا جانتے ہیں؟ یا وہ نمک اس کو تو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بیماری ہو کیا ہوگی، اس طرح ایسے ہوتے ہیں. تو یہ عورتوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ ہر وقت دائی کے پاس جاتے ہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہے یا نہیں ہے. اگر ہے پھر کیا ہے؟ وہ کیا کہتی ہے پہلے سے کہ تمہارے بچہ نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے اس کو، تاکہ اس کو گھبرائے، اس پر لوڈ آئے، پریشر آئے، اس کو پریشان کرے. ہمارے ارسلان بھائی کو کہہ دیا، ہمارا پیارا وہ مولانا ارسلان سے بہت زبردست آدمی ہے، بہادر بھی بہت ہے، اللہ نے بہادری بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے. تو یہاں ہمارے ساتھ پڑھا ہے، تو اس نے شادی کی تھی. تو اس کو کہا کہ تمہاری اس کی بیوی اپنی طرف سے وہاں گئی تھی، کیا وہ نہیں عورت دائیں انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہوگا، وہاں معاملہ خراب ہے. وہ رو رہی تھی، اپنے شوہر صاحب سے بڑی محبت تھی، وفادار بھی بہت زیادہ ہوتی، وفادار کی بیٹی تھی، وفادار خود بھی وفادار تھی. تو وہ نے کہا کہ تم دوسری شادی کرو. کیوں دوسری شادی؟ نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہوگا. وہ نے کہا ضرور ہوگا. تو اسی سال کے اندر اللہ نے اس کی امید پیدا کر دی. بہادر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. پھر اس نے پھر کہتی کہ اس کو دیکھ واقعی ہے تو یہ ہے بیٹا ہے لیکن وہ الٹا ہے، اس کو ضائع کر دو. اب کیسے؟ یہ کرائے قاتل ہے یا نہیں ہے میں بتاتا ہوں. اللہ کے لیے اس کے پاس مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ. جس کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ باتیں کرتے ہیں اس کے پاس تو جائے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوگا. پیدا ہوا بچہ گھر کے اندر پیدا ہوگا، نام محمد ہے. نام کیا ہے؟ محمد ہے. اب دوسرا پیدا ہوا اس کا نام احمد ہے. وہی ہے. ہمارے یہاں دوسرے میں کبھی بال بناتے ہیں اس کی، وہ کہتے ہیں وہ ریسٹورینٹ والے ریسٹورینٹ والے کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ نہیں ہوگا. میں کہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ رحیم خراب ہے. میں کیا کچھ نہیں خراب ہے، یہ خود خراب ہے بغیرت، پیسے کھاتے ہیں. بچہ پیٹ میں الحمدللہ امید پیدا ہو گئی. اس نے کہا کہ اس کا سر چھوٹا سا ہوگا، چھوٹا سا. تمام زندگی اس کی خراب ہو جائے گی، اس کو ضائع کر دو. میں نے کہا ضائع نہ کر دو، یہ کرائے کی قاتل ہے. اب سچ پوچھ کہ اب یہ لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ عورتیں، یہ دایانے وہاں سے پیسہ لے کر، تم سے آپریشن کا پیسہ لے کر، یہ قاتل ہے یا نہیں ہے؟ کرائے کی قاتل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ڈاکٹر کرائے کی قاتل ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے تو ایک بچی کو جب کورونا کے زمانے میں کسی ٹھیک ٹھاک بچہ تھا، اس نے کہا اندر گیا، اس نے کہا کہ تم مر گیا، کورونا ہو گیا تھا. تو اس نے تمباشا نکال کر ٹس 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 مار دیا. تم کورونا نے ماری، میں تم کو مار دوں گا. ٹھیک ٹھاک بچہ تک اندر لے گیا کورونا. تو اس طرح یہ کرتے ہیں. تو پھر وہ الحمدللہ بچی پیدا ہو گئی اور سر اتنا موٹا ہے، بڑا ہے کہ اس بادشاہوں کا سر ہے اس کے. یہ ہمارے بادشاہوں کا نہیں، جو پہلے زمانے کے ہوشیار بادشاہ ہوتے تھے اس کا سر. ہمارے والے چھوٹی چھوٹی سر ہے، تو خوروں نے سارے امریکہ کی پیچھے جاتے، جو IMF کہتے ہیں، جو امریکہ کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے. کیونکہ غلام آدمی کی اپنی رائے نہیں ہوتی، مصیبت یہی ہوتی ہے.
غلام کی اپنی رائے نہیں ہوتی. وہ آزاد نہیں سوچتا کہ کھلی دنیا میں وہ سوچے. یہ ہو گیا. یہاں دیکھیے تو کس کا قتل کرتے ہیں. ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کو کہہ دیا. یہ زبردست آدمی ہے, ہمارے ساتھ بچپن سے رہا ہے اور حدیث پڑھاتے ہیں. لیکن بیٹیوں کا اس کے پاس انبار ہے. پتہ نہیں کتنی بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیاں ہیں. تو بھی اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ تم جواب دیا. اس نے کیا کہ کچھ نہیں ہوگا. یہ خفا تھا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا یار, یہ کوئی تمہارا طریقہ ہے تمہارا. 2 رکعت نماز پڑھو ہو جائے گا. 2 رکعت نماز پڑھ لی. وہی کچھ صدقہ بھی دے دو, سخی ہے تھوڑا. تو اب دیکھو منصور نہیں, یہ زبردست آدمی ہے. انشاءاللہ پاک جان اس کی عمر دراز فرمائے. اس زبردست آدمی ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ اللہ پاک دے دیا. اب چل پھر رہا ہے تمہارے سامنے آیا ہے, دیکھ لو. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ لوگوں کو مارتے ہیں. اس دن یعنی وہ ہمارے فاروق نام ہے, نام اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھیں. ہمارے بھتیجے ظہور, اس کا کوئی رشتے دار ہے, اس کو کہا کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا, تمہارا رحیم کو پھینک دو وغیرہ وغیرہ. میں کہا کچھ نہ کرو. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ عورتوں کو نکارا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کیسے ہوگا. ڈاکٹر نے کہا, میں کہ ڈاکٹر خدا نہیں ہے, یہ کرائی قاتل بھی ہو سکتے ہیں. اس کے 5 بیٹے پیدا ہو گئے. تو میں ایک وفات ہو گیا اسی عورت سے. دیکھ لو, پوچھو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا یہ کرائی قاتل ہے یا نہیں. میں آپ کو سوال مجھے کبھی کہتے ہیں کہ اس کا کس سر میں پانی ہوگا, کبھی کہتے ہیں یہ معذور ہوگا, اور پھر کہتے ہیں کہ آپریشن کے بغیر نہیں ہوگا. تو بچی عورت پہلے سے نفسیاتی طور پر کس لیے تیار ہو جائے گی کہ مجھے آپریشن سے بیٹا ہونا ہے. تو جب ہی جاتے ہیں تو اس کا آپریشن کر دیتے ہیں. اگر بیٹا ہوتا ہے تو صفائی کے ساتھ اس کو مار دیتا ہے. اب دیکھو بیٹی زندہ آتی ہے, وہی فرعونیت ہے. لڑکیوں کو زندہ رکھو اور بیٹوں کو مار دو, لیکن طریقے کے ساتھ. تو جو آپریشن سے ہو جاتا ہے بچہ, اکثر آپ دیکھیں گے تو جب وہ کہتے ہیں بیٹا تھا لیکن وفات ہو گیا, بیٹی ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے. پھر جو 3-4 بار آپریشن ہو جاتا ہے تو بیٹی کنڈم ہو جاتی. وہی 2 ہی بچے اچھی طرح بات پھر آ گئی. لیکن پہلے وہ کیا تھی, اختیاری تھی. اب کیا ہے, جبری ہے. تو یہ ایسے ڈاکٹروں کے پاس قطعاً نہ جائیں جو آپ کو ایسی باتیں کریں. ایسی اور ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں. یہ میری بات نصیحت مان لیں, آپ کو فائدہ ہوگا. اپنے گھر میں پھرتے جائیں انشاءاللہ گھر کے اندر اپنے بیٹھے ہو جائیں گے. اچھے لوگ بھی میں اچھے ہیں, وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے اگر وہ کہہ دیں تو پھر اس کا خیر نہیں ہے, کیونکہ اس ادارے صحت, عالمی صحت, ادارے بیماری یا بیماری یا عالمی ادارہ ہے بیماریوں کے لیے, بچوں کو کم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. مختلف طریقوں سے ہر مسیح آپ دیکھیں گے یہ کام کریں گے, یا پیٹ چاک کر دے گا. تو میں نے ایک دعا کیا سنائی, ورنہ اتنی حقیقات مجھے تو پتہ نہیں. یہاں ایک مہدی بہت زیادہ آتے ہیں, جو بھی جس کو شک ہو جاتا ہے کہ میں مہدی ہوں پھر یہاں آ جاتا ہے. اتنے زیادہ مہدی آتے ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہے. ان کو بیچارے کو سمجھاتے کہ بھائی ہم مہدی نہیں ہے. جب سے میں کہا ہوں تو پتہ نہیں
کتنے مہدی آ گئے یہاں. تو ایک مہدی ہونا اور ایک یہ مسائل کہ ہمارا مجھے ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، میں نے یہ دیا. میں کہا کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کے بغیر نہیں ہوگا، آپریشن نہ کریں، بس آپ چلتے رہے چلتے تھوڑا درد برداشت کریں تو انشاءاللہ تمہارا کیا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے الحمدللہ، یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں تم دعا کی، میں کہ دعا تو میں مانتا ہوں دعا ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں اور یہ دجال کی بھتیجیاں ہیں یا پھر یہ بہن ہے اور یا بھائی ہے. یہ جو بولتے ہیں لوگ بھی لڑائی ڈالتے ہیں. یہ بھی کیا ہے، یہ آج کل دجالی دور ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر افتراق انتشار پیدا کرے، دو مسلمان ملکوں کے اندر مشکل ڈال دیں، اور جو ایک تہذیب والے ہیں، ایک قسم کے اس کی روایات ہیں، مسلمان ہیں، اس کو کسی طرح درمیان میں وہ اس کو جدائی ڈال دیں، تاکہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا ہے، پھر ہمارا خیر نہیں ہے، ان کا خیر ہمارے کے بارے میں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیر نہیں ہے، واقعی نہیں ہے اس کا خیر. تو یہ ساری چیزوں کو آپ مسلمان ہیں. میں تو بیان نہیں کر رہا تھا، ویسی باتیں کر رہا تھا، آپ کو گپ شپ وقت کا درمیان میں یہ بات آ گئی، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک فضا بن گئی ہے. ہر عورت ہمیں بند لگائی ہے کہ کوئی عورت ہی پوچھی نہیں جائے گا کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، بس کہو گی وقت آ جائے گا، ہو جائے گا، کیا ہوگا. اور الٹراساؤنڈ کا نام لے کر بھاگو. وہ میں نہیں کہتا کہ مشینیں نہیں ہیں، مشینیں ہے، لیکن تم تو نہیں جانتے کہ اس نے مشینری بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہ آپ کو جو کہتا ہے وہ اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ آدمی کیا ہو جائے، پریشان ہو جائے. کسی کو کہتے ہیں کہ تمہارا ارکان ہے، کالے ارکان ہے. ہمارا نقیب 20 سال پہلے 25 سال پہلے مجھے کہا تھا کہ مجھے ارکان ہے، کالے. کچھ بھی نہیں ہے یار، تمہارا رنگ پر کیا نقصان آیا ہے مجھے پتا ہو. کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیے تو کیسے سب سے ٹھیٹ آدمی ہمارے سمجھدار میں وہ ہے، مضبوط آدمی، وہ دل کا اور وہ صحت کے لحاظ سے تقریباً ہمارے عموماً ہے، لیکن الحمدللہ اسے وقت دوڑتا ہے، پہاڑوں پر چڑھتا ہے، نہیں ارکان نہیں کچھ ہے. یہ اس طرح ڈراتے ہیں کہ ڈراتے لوگوں کو مارو، ڈرا کر مارو. پھر جو انجیکشن لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ویکسین جو لگائے گئے تھے کورونا کے موسم میں نہیں لگائے تھے. الحمدللہ کبھی جہاز میں پوچھا نہیں کہ ویکسین لگایا نہیں لگایا، یہ نہیں لگاتا ہوں. پھر مجھے اس نے کہا کہ تمہاری کارڈ بنائیں اس میں لیکن نہیں کہ اس کو ویکسین نہیں لگا دیے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حکومت ہے، بیچارے اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا تو سمجھو کہ دشمن کی طرف سے جو چیز میں ہمیں آتی ہے، وہ ایک پیالہ پانی نہیں دیتا ہمیں. وہ اب جب ایک پیاری $1 ارب روپے دیتے ہیں، وہ سود پر، اس پر وہ سود بھی حاصل کرتے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، پیسے کرنا میں لے لیا، تمہارا کیا کام ہے اس سے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو. مفت نہیں دیا ہے، قرض دیا ہے، پیسہ لیتے ہو، سود لیتے ہو. پھر کہتے ہیں کہ ڈیزل کو تم نے مہنگا کرنا ہے، پیٹرول کو مہنگا کرنا ہے، بجلی کو مہنگی کرنی ہے. وجہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں. اللہ پاک ان کو تباہ کر رہی ہے. یہ جو ہمارے حکمران ہیں اس میں اکثر خوب جانتے ہیں اس بات کو.